خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ میروائز مولوی محمد فاروق کو خراج عقیدت۔ ہفتہ شہداء کے دوران سری نگر میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ آپریشن بنیان مرصوص میں شاہین میزائل کے استعمال کے بھارتی میڈیا کے بے بنیاد دعوے مسترد۔ بھارت میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے وقف قانون کے خلاف احتجاج کا دوبارہ آغاز۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر تنازع ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے، برطانوی پارلیمنٹ۔ چیئرمین کشمیر کونسل ای یو کی طرف سے ترک صدر کے تنازع کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم۔ امن اور طویل مدتی جنگ بندی کے لیے پاکستان اور بھارت کشیدگی سے گریز کریں چین۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں میرواز مولوی محمد فاروق کے 35ویں یوم شہادت کے سلسلے میں منائے جانے والے ہفتہ شہادت کے دوران گنج بخش پارک نوہٹا سری نگر میں عطیہ خون کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میروائز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ کیمپ امن دیپ اور اجاگر گروپ آف ہاسپٹلز کے اشتراک سے منعقد کیا گیا تھا۔ کیمپ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، نے بڑھ چڑھ کر خون کے عطیات پیش کیے اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس مہم میں حصہ لیا۔ کیمپ کے دوران تقریباً 150 یونٹ کے عطیات جمع کیے گئے۔ میروائز عمر فاروق نے بھی خون عطیہ کر کے اس کار خیر میں شرکت کی۔ عطیہ خون کا یہ کیمپ انسانی ہمدردی، اثار اور عوامی فلاح و بہبود کا پیغام عام کرنے کے مقصد سے منعقد کیا گیا۔ انہی اقدار کا فروغ شہید ملت کی زندگی کے نصب العین میں شامل تھا۔ میروائز مولوی محمد فاروق کو نامعلوم حملہ آوروں نے 21 مئی 1990 کو نگین سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر شہید کر دیا تھا۔ دور دراز کے علاقوں سمیت کشمیر بھر سے 30 سے زیادہ سرکردہ مدارس کے طلباء نے تقریب میں شرکت کی، جس میں درجنوں نوجوان قاریوں نے حسن قرات کے مقابلے میں حصہ لیا۔ پروگرام کی صدارت انجمن اوقاف کے چیئرمین میروائز عمر فاروق نے کی، جنہوں نے اپنے خطاب میں اپنے شہید والد اور پیشرو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا اس موقع پہ کہنا تھا، اس تقریب کا انعقاد نہ صرف شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بلکہ نوجوان نسل میں قرآن اور اس کی تعلیمات سے گہرا لگاؤ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع پونچھ میں متعدد مقامات پر گھروں پر چھاپے مارے تاکہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوجیوں نے تقریباً 18 مقامات پر گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشی لی، جن میں زیادہ تر آزادی پسند کارکنوں اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ چھاپوں کے دوران کئی الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے ہیں۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع کے علاقے منڈی میں بھی گھروں پر چھاپے مارے۔ بھارتی پولیس اور ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے وادی کشمیر میں بھی 11 مقامات پر چھاپے مارے اور متعدد نوجوانوں کو پوچھ گچھ کے نام پر گرفتار بھی کیا۔ ضلع بانڈی پورہ کے علاقے سنبھل کے مرکزی بازار میں آگ لگنے سے کم از کم 20 دکانیں اور 5 رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ لگنے کے فوراً بعد سنبھل اور نائت کھئی کے فائر ٹینڈرز نے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، تاہم آگ تیزی سے پھیلتی گئی، متعدد دکانوں اور مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد بالآخر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ بھارت نے کشمیری پنڈت اور بھارتی نژاد برطانوی اسکالر نتاشا کول کی اوورسیز سٹیزن شپ آف انڈیا منسوخ کر دی ہے۔ بھارت مخالف ہونے کی وجہ سے ان کا OCI کارڈ منسوخ کیا گیا ہے۔ بھارت میں جمہوری حقوق کی پامالیوں اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کھل کر بات کرنے پر گزشتہ سال فروری میں انہیں بنگلور ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ نتاشا کول یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر لندن میں سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کی پروفیسر ہیں۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں بی جے پی کی یوتھ ونگ کے ایک رہنما کی شکایت پر اشوکا یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور معروف سیاسی مبصر ڈاکٹر علی خان محمود آباد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری پر بھارت بھر کے ماہرین تعلیم، شہری حقوق کے کارکن اور دانشور تنقید کر رہے ہیں۔ ہریانہ میں بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے جنرل سیکرٹری یوگیش جینتری کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت میں الزام لگایا گیا کہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر علی کی طرف سے آپریشن سندور پر کیا گیا تبصرہ اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا ہے۔ ڈاکٹر علی نے 8 مئی کی ایک پوسٹ میں فوجی افسران کی تعریف پر سوال اٹھاتے ہوئے نفرت انگیز تشدد کے متاثرین اور گھروں کی مسماری جیسے ریاستی اقدامات پر حکومت کی خاموشی کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی۔ پروفیسر کی گرفتاری پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور 1200 سے زیادہ ممتاز ماہرین تعلیم، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور عوامی شخصیات نے کھلا خط بھی جاری کیا ہے، جس میں ہریانہ خواتین کمیشن سے معافی مانگنے اور کیس واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں ڈاکٹر علی کو نشانہ بنانے کو ڈرانے دھمکانے اور سنسرشپ کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمود آباد ان دانشوروں اور اختلاف رائے رکھنے والوں میں شامل ہیں جنہیں حالیہ برسوں میں حکمرانوں پر تنقید کرنے پر قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک مرتبہ پھر وقف قانون کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جو وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک گیر مہم کا حصہ ہے۔ احتجاج کو نام نہاد